السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ المائدہ، اور آیت نمبر 26 کے بعد پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 26 اور رکوع نمبر 8 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو، اور تلاوت کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم، اوپر ان کے یا سامنے ان کے، نبأ، خبر، ابنئی، دو بیٹوں، آدم علیہ السلام کے کی، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ اے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے سنا دے۔ اس قربا، جب ان دونوں نے قربانی کی، قرباناً، قربانی کرنا، فتقبلا، پس قبول کر لی گئی قربانی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی طرف سے۔ دونوں میں سے ایک جو تھا اس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، اور دوسرا جو تھا اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کے بچوں کی پیدائش کا طریقہ یہ تھا شروع میں کہ ہر بار جو ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں جڑواں پیدا ہوتے ہر بار، اور ان کی شادیوں کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا کہ ایک جڑواں بچہ، ایک جوڑی جو ہے، مثلا جوڑی نمبر 1 میں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، اور جوڑی نمبر 2 میں بھی ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے۔ تو اب جو ہے دونوں جوڑیوں میں سے شادی کس طرح کرنی ہے؟ کراس کرنی ہے، کہ پہلی جوڑی جو ہے لڑکے لڑکے کی، ان میں سے لڑکا، اور دوسری جوڑی میں سے لڑکی، ان دونوں کی شادی۔ تو اس طرح جو ہے جو وہ جڑواں جو تھے وہ آپس میں شادی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی کہ آپس میں نہیں کر سکتے۔ وہ ایک جڑواں جو ہے جوڑی جو ہے، پہلی میں سے لڑکا، دوسری میں سے لڑکی، اس طرح پہلی میں سے جو ہے لڑکی اور دوسری میں سے لڑکا۔ اب بڑا لڑکا جو تھا وہ بڑا شریف تھا، حابیل اس کا نام تھا۔ چھوٹا جو تھا وہ قابیل تھا، اس کا نام قابیل تھا، اور بڑا تیز ترار تھا وہ۔ اب حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی بڑے کے ساتھ، وہ کچھ اتنی خوبصورت نہیں تھی جو کہ دوسرے جوڑے میں قابیل کے نکاح میں جانا تھا جس نے، لیکن قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے پہلی جوڑی میں حابیل کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی۔ وہ اڑ گیا کہ نہیں، میں نے تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یہ خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، میں وہ جو خوبصورت نہیں ہے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دونوں جو ہے جانور ذبح کرو، قربانی کرو، جس کے حق میں جو ہے قربانی جو ہے اس وقت حق تھا کہ دونوں جو بھی قربانی کرتا، اس قربانی کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے آگ آتی اور وہ اس قربانی کو کھا جاتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی، وہ اسی طرح پڑی رہتی۔ چنانچہ دونوں نے جانور ذبح کیے۔ بڑا جو تھا حابیل، اس کی جو ہے وہ قربانی قبول ہو گئی، اور یہ چھوٹا جو تھا اس کی قربانی مسترد ہو گئی، رد کر دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کے اور اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا تھا۔ اب اس نے جو ہے اس قربانی کے رد ہونے کے باوجود اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ اس نے جو ہے بڑا بھائی جو تھا حابیل بڑا شریف تھا، اس نے اس کو دھمکی دی کہ کالا، اس نے کہا قابیل چھوٹے نے، لأقتلنک، البتہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں۔ اب فیصلہ تو اللہ کا تھا، اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام کا تھا، اس میں اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟
یہ جہالت جو ہے یہ دلوں کو جو ہے سنگ دل بنا دیتی ہے، سخت کر دیتی ہے جہالت جو ہے۔ تو اس نے اس کو بڑے بھائی کو دھمکی دی کہ تو میری راستے میں رکاوٹ ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کالا کہا بڑے نے، انما بے شک یتقبل قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ من المتقین حقیقی پرہیزگاروں کی طرف سے۔ بڑا کہنے لگا بھائی کہ اگر میری قربانی قبول کی ہے تو اللہ نے کی ہے، اس میں میرا تو کوئی دخل نہیں ہے، اور تیری قربانی اگر رد کی ہے تو اس میں اللہ کی مرضی ہے، میرا تو کوئی دخل نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو کیوں قتل کرے گا۔ تو اس نے ایک اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پرہیزگار لوگوں کی جو ہے قربانی قبول کرتے ہیں، جو خالص ایمان والے، خالص عمل کرنے والے، خالص روزی والے ہوں، ان کی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں۔ جو ایمان کے خالص نہ ہوں، جاہل ہوں، اور 2 نمبر مال ہو اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ بڑے بھائی نے اس کو بتا دیا۔ آیت نمبر 27 کے بعد ہے جی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 کے بعد۔ تو بڑے بھائی نے اس کو بتا دیا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی ہے، لہٰذا تجھے جو ہے اللہ کا قانون مان لینا چاہیے۔ میرے حق میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، میں تو اللہ کے قانون پر عمل کروں گا، اور اگر تو نہیں عمل کرتا تو تیری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لئن البتہ اگر بسطتا تو پھیلائے گا، تو بڑھائے گا، الیہ طرف میری یدا کا اپنے ہاتھ کو۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، جس نے چھوٹے نے دھمکی دی قتل کی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو بڑے نے کہا لئن بسطتا البتہ اگر تو پھیلائے گا، بڑھائے گا، الیہ طرف میری یدا کا ہاتھ اپنا، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھ کو، ما نہیں ہوں آنا میں، بے باسطن پھیلانے والا، بڑھانے والا، یاد یا ہاتھ اپنا، الیہ کا طرف تیری، لے اقتلہ کا تاکہ میں تجھے قتل کر دوں۔ بڑا شریف آدمی تھا، اس نے کہا تو مجھے دھمکی دے رہا ہے قتل کی، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ جو ہے تجھے قتل کرنے کے لیے میں تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ انی اخاف اللہ، بڑے نے کہا کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، میں تو اس کا فیصلہ ہی مانوں گا، میں تو اس کے فیصلے کے خلاف نہیں چلوں گا، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، تو جو مرضی تو کر، میں تجھے کیا کہہ سکتا ہوں۔ انی اریدو، بڑے نے کہا، مزید کہا بڑے نے، بے شک میں اریدو، میں ارادہ رکھتا ہوں، چاہتا ہوں، ان تبوء، یہ کہ تو لوٹے، بے اسمی، 7 گناہ میرے کے، و اسمے کا، اور 7 گناہ اپنے کے۔ تو اگر مجھے قتل کرتا ہے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ تم اگر میرے ساتھ تو زیادتی کرتا ہے تو اپنا گناہ بھی تو اٹھائے، اور میرے ظلم کا گناہ بھی تو اٹھائے، ٹھیک ہے، میں جو تو چاہے کر، میں تجھے نہیں میں روک سکتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائے، اور میرے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے اس کا بھی بوجھ اٹھائے۔ فتکون، پس تو ہو جائے گا، من اصحاب النار، ساتھیوں میں سے، من کے معنی میں سے، اصحاب ساتھیوں، النار خاص آگ کے۔ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو یاد رکھ تو جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جائے گا، آگ میں جانے، خاص آگ جو ہے اس میں جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وذالک، اور یہی ہے، جزاء الظالمین، بدلہ حقیقی ظالموں کا۔
تمام ظلم کرنے والوں کا بدلہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، یہ یاد رکھنا۔ فطوعت، پس اکسایا، بھڑکایا، لہو، واسطے اس چھوٹے کے، نفس ہو، اس کے بھائی، اس کے دل نے، نفس ہو، اس کے دل نے، قتل کرنے پر، اخی ہے، اپنے بھائی کو، چھوٹے کے دل نے اس کو بھڑکایا کہ تو اس کو قتل کر دے۔ فطوعت، پس بھڑکایا اس نے، اشتعال دیا اس نے، لہو، واسطے اس چھوٹے بھائی کے، نفس ہو، اس کے دل نے، اس کے دل نے کہا کہ تو اس کو قتل کر دے بڑے بھائی۔ قتل کرنے پر اشتعال دلایا، اخی ہے، اپنے بھائی کو، فقتلہ، پس اس نے قابیل جو چھوٹا تھا اس نے قتل کر دیا اس بڑے بھائی کو۔ فاصبح، پس ہو گیا، من الخاسرین، حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس نے جو ہے اپنا نقصان کیا کہ اس نے جو ہے بڑے کو قتل کر دیا، تو یہ اس کا جو ہے بہت بڑا نقصان ہے کہ جو پہلا قاتل ہے، قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کے گناہوں کے برابر جو ہے اس پہلے قاتل کو، قابیل کو جو ہے اس کا حصے میں اس کا حصہ ملے گا، اس کو سزا ملے گی تمام قیامت تک کے قاتلوں کے سزا کے برابر، مزید اس کو جو ہے سزا ملے گی، تمام قتلوں میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا سزا کا۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً، ایک کوا، یبحثو، وہ گڑھا کھود رہا تھا، یبحثو، وہ گڑھا کھود رہا تھا، فی الارض، بھی زمین کے۔ اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا، جس کوے کا بھائی جو ہے وہ مر گیا تھا، وہ اس کوے کو اٹھا کر جو ہے اس قاتل جو ہے اس کے سامنے، قابیل کے سامنے لے آیا، اور اس نے جو ہے قابیل کے سامنے زمین جو تھی اس پنجوں کے ساتھ جو ہے اس کا گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اس نے گڑھا کھود کر، کوے نے گڑھا کھود کر جو ہے مردہ کوے کو جو ہے اس گڑھے میں رکھ کر اوپر پنجوں سے یا چونچوں سے اس نے مٹی ڈال دی۔ اس طرح اس کوے نے جو ہے اس کی رہنمائی کی کہ تو اپنے بھائی کی لاش جو ہے اس کو کس طرح زمین میں چھپا سکے گا۔ اس کوے کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، لِیُرِیَہُ، تاکہ وہ کوا دکھائے اس کو، کیفا، کس طرح، یواری، وہ چھپائے، سوءتا، لاش، اخی ہے، اپنے بھائی کی۔ اللہ نے کوے کو بھیجا تھا اپنے اس کے مردہ بھائی کے ساتھ، تاکہ اس کو جو ہے قابیل قاتل کو جو ہے اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ بتائے۔ قالا، کہا اس قاتل نے، یا ویلتا، اے افسوس، اعجزت، کیا میں عاجز آ گیا ہوں، ان اکونا، یہ کہ میں ہوں، مثلا، برابر، حاضر غراب، اس خاص کوے کے۔ افسوس، مجھے اس کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش جو ہے، جس سے کوے نے اپنے بھائی کی لاش چھپائی ہے گڑھا کھود کر، مجھے اتنا بھی شعور نہیں ہے جتنا شعور کے کوے کو ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ میں تو اتنا شعور بھی مجھے نہیں ہے۔ عاجز تو، کیا میں عاجز آ گیا ہوں، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، مثلا، برابر، حاضر غراب، اس کوے کے۔
میں اتنا عاجز ہوں، میں اتنا کمزور ہوں عقل کے لحاظ سے کہ مجھے جو ہے اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے لیے بھی کوا جو ہے مجھے بات سمجھانے کے لیے، طریقہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ فوار یا کہ میں چھپا سکوں سوءۃ لاش اخی اپنے بھائی کی۔ فاصبح پس وہ ہو گیا قاتل من النادمین حقیقی پشیمان ہونے والوں میں سے، حقیقی افسوس کرنے والوں میں سے۔ پھر وہ قابیل جو قاتل تھا وہ بڑے افسوس کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے، من سے اجل کے معنی وجہ، اجل کے معنی مقررہ وقت بھی ہوتا ہے، اجل کے معنی موت بھی ہوتا ہے، اجل کے معنی وجہ یہاں پر ذالک اس کے، من اجل ذالک اس وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھ دیا، اللہ فرماتے ہیں، علی بنی اسرائیل اوپر بنی اسرائیل کے، انہو کہ بے شک حقیقت ہے، من قتل جس نے بھی قتل کیا، نفسن کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، بغیر کسی جان کے، او فساد یا بغیر کسی فساد کے، یعنی کسی بے گناہ آدمی کو اس نے قتل کیا، جس نے بھی، فکأنما پس جیسے کہ آیت نمبر 29 کے بعد درمیان میں جو ہے کال بند ہو گئی تھی، 28 کے بعد، انی ارید و بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں، ان تبو آئیے کہ تو لوٹے بے ساتھ میرے گناہ کے، وہ اس میں اور ساتھ اپنے گناہ کے۔ جب چھوٹے نے بڑے کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے چھوٹے بھائی سے بڑے نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تو تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے قتل کرتا ہے تو اپنے گناہ بھی اٹھائے، بوجھ اپنے گناہوں کا، اور میرا بھی بوجھ، میرے ساتھ جو ظلم کرے اس کا بھی گناہ کا بوجھ تو ہی اٹھائے۔ فتکون من اصحاب النار پس تو ہو جائے گا ساتھیوں میں سے، اصحاب ساتھیوں میں سے، النار آگ کے، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے حقیقی ظالموں کا۔ فتوات پس اشتعال دلایا، بھڑکایا، لہو واسطے اس قاتل کے، چھوٹے بھائی کے، نفس ہو اس کے نفس نے، قتل کرنے پر اخی ہے اپنے بھائی کو، چھوٹے کے دل نے اس کو بڑے بھائی کو قتل کرنے پر بھڑکایا۔ فقتلہ پس اس نے قتل کر دیا اس بڑے بھائی کو۔ فاصبح پس وہ ہو گیا من الخاسرین حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً ایک کوا، یبحثو جو گڑھا کھود رہا تھا، پنجوں سے گڑھا کھود رہا تھا، فی الارض بھی زمین کے۔ اللہ رب العزت نے ایک کوے کو حکم دیا، اس کا بھائی مر گیا تھا اس کوے کا، وہ اٹھا کر اس کو جو ہے اللہ کے حکم سے اس قاتل قبیل جو ہے اس کے سامنے لے آیا، اور اس کے سامنے اس نے زمین جو ہے پنجوں سے گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اپنا، کوے نے اپنا مردہ بھائی جو تھا اس گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ اس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو طریقہ بتا۔ چنانچہ وہ قابیل جو تھا اس نے کوے سے یہ طریقہ سیکھا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح زمین میں چھپاؤں۔ تو فبعث اللہ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً ایک کوا، یبحثو جو گڑھا کھود رہا تھا، فی الارض بھی زمین کے، لیریہ تاکہ وہ دکھائے اس قابیل قاتل کو، کیف یواری کس طرح، کس طرح یواری وہ چھپائے، سوءۃ لاش اخی ہے اپنے بھائی کی، کیف کس طرح یواری وہ چھپائے، سوءۃ لاش اخی ہے اپنے بھائی کی،
تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کوا جو ہے اس کو سکھانے آیا تھا کہ تو کس طرح جو ہے گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو اس گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دے۔ کالا یوریہو، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیفا کس طرح یواری وہ چھپائے، سوءۃ لاش اخی ہے اپنے بھائی کی۔ کالا کہا اس قاتل قابیل نے، یا ویلتا اے افسوس مجھ پر، اعجز تو کیا میں کمزور ہوں، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں، مثل حاضر غراب برابر اس خاص کوے کے۔ اس نے کوے کو دیکھا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی یہ لاش اس نے جو ہے گڑھا کھود کر چھپائی ہے، تو اس نے دیکھ کر کہا کہ کاش مجھ پر افسوس ہے کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ کمزور، ناقص العقل ہوں، بے وقوف ہوں، احمق ہوں، کہ میں اپنے بھائی کے لاش کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، اور مجھ سے تو یہ کوہ جو ہے وہ بہتر ہے، میں اس کے برابر ہونے سے عاجز ہوں، کوے کے، اس کے مثل کے معنی برابر، میں اس کوے کے برابر بھی ہونے سے عاجز ہوں، بے بس ہوں، کمزور ہوں۔ فواریا کہ میں چھپا لیتا سوءۃ لاش اخی اپنے بھائی کی، افسوس کہ میں اس کوے سے بھی کمزور ہوں، عاجز ہوں، ناقص العقل ہوں، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے لیے اپنی عقل سے کام لیتا، میں تو اس کوے کے برابر بھی نہیں ہوں، میں تو اس سے بھی عاجز ہوں، کمزور ہوں۔ پس وہ ہو گیا قاتل قبیل جو تھا، من النادمین حقیقی پشیمان ہونے والوں میں سے، افسوس کرنے والوں میں سے، من اجل ذالک اس وجہ سے، من سے اجل کے معنی وجہ، یہاں پر اجل کے معنی موت بھی ہوتا ہے، مقررہ وقت بھی ہوتا ہے، یہاں پر اجل کے معنی وجہ، من اجل وجہ سے، ذالک اس وجہ سے، اس قتل کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں کتابنا ہم نے لازم کر دیا، لکھ دیا، فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل اوپر بنی اسرائیل کے، انہو کہ بے شک حقیقت ہے، من قاتل جس نے بھی قتل کیا، نفسن کسی جان کو، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، جس نے بغیر کسی اپنا بدلے کے کسی جان کو ناحق قتل کیا، او فساد یا بغیر کسی فساد کے، یعنی کسی شخص نے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ اللہ کی زمین پر اس نے کوئی فساد مچایا، اور ایسے بے گناہ کو کسی نے اگر قتل کیا تو پھر جو ہے فَكَأَنَّمَا پس جیسے کہ وہ قاتل اس نے قتل کر دیا، الناس لوگوں، جمیع سب کو۔ اگر کسی شخص نے کسی بے گناہ انسان کو بغیر جان کے قتل کے بدلے کے یا بغیر کسی فساد کے بدلے کے قتل کیا، ناحق قتل کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، اس کو اتنا بڑا عذاب ہوگا جس طرح اس نے پوری اولاد آدم کو اس نے قتل کیا، اتنا بڑا اس کو گناہ ہوگا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جس نے زندہ کیا اس کو، زندگی بخشی اس کو، زندگی کیسے بخشی کہ ظالم جو ہے کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور کوئی شخص جو ہے ترس کر کے مظلوم پر وہ ظالموں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے کہ تم اس کو نہیں قتل کر سکتے، میں نہیں قتل ہونے دوں گا، یہ ظلم کا قتل میں نہیں ہونے دوں گا، یا ویسے ان کو اس کو سمجھاتے ہیں اور ایک بندے کی ناحق قتل ہونے سے جان بچا لیتے ہیں، یہ ہے احیاہا۔ ومن احیاہا اور جس نے زندگی دی اس جان کو، زندہ کی رکھا اس جان کو۔ اس کے علاوہ مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کو جو ہے بے گناہ ناحق طور پر جو ہے اس کو سزائے موت ہو گئی جھوٹے مقدمے پر، اور کوئی شخص جو ہے صاحب حیثیت ہے، وہ جانتا ہے، یا سرور والا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ شخص بے گناہ ہے، وہ جو ہے مقدمہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو جا کر جو ہے ان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ بے گناہ ہے، اس پر جھوٹا مقدمہ بنا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، تم اس کو معاف کر دو، نہیں معاف کرتے تم جتنے پیسے کہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم مجھ سے پیسے لے دو
اور اس بے گناہ کی جان بخش دو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مان احیا، جو زندہ کرے گا اس جان کو، مظلوم جان کو، فَكَأَنَّمَا، پس جیسے کہ احیا اس نے زندہ کیا، الناس لوگوں، جمیعا سب کو، جس نے ایک انسان کی جان بچائی ظالمانہ قتل سے، مظلومانہ قتل سے، یعنی اس کے مظلوم ہونے کی وجہ سے، بے گناہ ہونے کی وجہ سے اس کو قتل ہونے سے بچا دیا، پیسے دے کر یا سر اور سو سے، جس طرح بھی، تو گویا اس نے پوری انسان کو کی جان بچائی ہے، پوری انسان کو زندگی بخشی ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسلنا پیغمبر ہمارے، بالبینات، ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے، تمام امتوں کے پاس، تمام قوموں کے پاس ہمارے پیغمبر جو تھے وہ روشن دلیلوں کے ساتھ آئے۔ ثم پھر، انا بے شک، کثیرن بہت سے لوگوں نے، منہم ان امتوں میں سے، ان لوگوں میں سے، بعد ذالک، بعد اس کے، فی الارض، بیچ اس زمین کے، لمسرفون، وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ ہم نے اپنی امتوں میں جو ہے روشن دلیلوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دلیلیں دے کر بھیجا، لیکن ان لوگوں میں سے، امتوں میں سے، جماعتوں میں سے اکثریت جو تھی، لوگوں کی جو اکثریت جو تھی، زیادہ لوگ جو تھے، وہ ان روشن دلیلوں، اللہ کی نصیحتوں کے باوجود وہ جو تھے اللہ کی زمین پر جو ہے وہ مسرفون، زیادتی کرنے والے تھے۔ انہوں نے جو ہے اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کی، پیغمبروں کے نصیحتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ اپنی جہالت پر ڈٹے رہے، اپنے ظلم پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے انسانیت پر جو ہے ظلم کیا، اور ظلم کر کے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ انما، بے شک، جزاء الذین، بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون، جو جنگ کرتے ہیں، حرب کے معنی جنگ، انما، بے شک، جزاء و بدلہ، الذین، ان لوگوں کا، یحاربون، جو لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر سے۔ اللہ سے جنگ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے ناحق جنگ۔ تو جو لوگ اللہ کے خلاف اس کی مخلوق کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اس کے پیغمبر کے خلاف ناحق جنگ کرتے ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے، جزا کیا ہے ان کی؟ وَيَسْعَوْنَ، اور وہ کوشش کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، بھی زمین کے، فساداً، فساد کی۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ ناجائز طور پر جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ، اور وہ کوشش کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، بھی زمین کے، فساداً، فساد کی۔ وہ زمین پر نہ خود امن سے رہتے ہیں، نہ لوگوں کو امن سے رہنے دیتے ہیں، لوگوں میں فتنہ ڈال کر، لڑائی جھگڑے ڈال کر جو ہے وہ اپنی چودر جو ہے وہ جگاتے ہیں۔ تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ اَن یُقَتَّلُوا، یہ کہ ان کو بار بار قتل کیا جائے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کو، او یُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، او تو قطع، یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم، ہاتھ ان کے، وَأَرْجُلُہُم، اور پاؤں ان کے۔ جو اللہ کی زمین پر فساد مچاتے ہیں، چور اور ڈاکو، اور ناحق طور پر جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ بھڑکاتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر جنگ مسلط کرتے ہیں، اس کے پیغمبر پر جنگ مسلط کرتے ہیں، تو ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے پکڑ کر ان کو بار بار کاٹا جائے، یعنی ان کو ٹکڑے کر دیے جائیں، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے،
اور تو قطع یا کاٹ دیے جائیں ایدیہم ہاتھ ان کے و ارجلہم اور پاؤں ان کے من خلاف الٹ سے، دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے، بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے، الٹ سے۔ فرمایا کہ او ینفو، یا ان کو نفی کر دیا جائے، نکال دیا، نفی کرنے کے بعد نکال دیں، اور ینفو یا ان کو نکال دیا جائے من الارض، اس خاص زمین سے، ان کو اس کے ایسا ظالم اس کو جو ہے ملک بدر، علاقہ بدر، علاقے سے نکال کر غیر علاقے میں بھیج دیا جائے۔ یہ ساری سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، یا تو اس کو قتل کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یا اس کو سولی پہ لٹکاؤ، یا اس کے ہاتھ پاؤں الٹ سے کاٹ دو، یا پھر اس کو جو ہے اپنے علاقے سے نکال دو۔ تو یہ قاضی فیصلہ کرے گا کہ ان سزاؤں میں سے کون سی سزا کا یہ حقدار ہے۔ جرم کی نوعیت کے مطابق، جرم کی شدت کے مطابق قاضی فیصلہ سنائے گا کہ اس کو جو ہے ان چاروں پانچوں سزاؤں میں سے کون سی سزا دینی چاہیے۔ ذالک یہ لہم باس سے ان کے خزی، ذلت ہے، خاری ہے، پھر دنیا بیچ اس دنیا، جب ان سے انتقام لیا جائے گا تو دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو بڑے فنے خواہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سزاؤں کے ذریعے ان کو ذلیل کرے گا۔ ذالک لہم خزی، یہ ہے باس ان کے خاری ذلت، فی دنیا بیچ اس دنیا کے، وَلَهُمْ، اور باس ان کے فی الارض بیچ زمین کے، فی الآخرت بیچ آخرت کے، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کر لیں، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا، یہ کہ تم قدرت حاصل کرو، علیہم، اوپر ان کے، اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے، اگر پکڑے جانے سے پہلے جو ہے وہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تو پھر اس کو ان کو معاف کر دیا جائے، ان کی توبہ قبول ہوگی۔ 300 400 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، بڑا 800، چھوٹا 1600 بس۔ مٹکا دیے تھے یہ ساری بحث جی سب کے دوران ہی ہوگی، بعد میں کر لینا، یا جگہ تبدیل کر لیں جی۔ یہ میوٹ کر لیں جی۔ فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ میں پھر سنا دوں آیت نمبر 26 کے بعد، سورہ مائدہ آیت نمبر 26 کے بعد، بتلو، اور تلاوت کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم، اوپر ان کے، نبا، خبر، ابنئی، دونوں بیٹوں، آدم علیہ السلام کے، کی بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے، اس قربا، جب ان دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبلا، پس قبول کر لیا گیا اس قربانی کو، من احدہما، ایک ان دونوں میں سے کی طرف سے، دونوں میں سے ایک کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی، دونوں نے قربانی دی، ذبح کیے جانور، آگ آ کر آسمان سے آگ آئی اور وہ بڑے کی قربانی کو کھا لیا، قبول کر لیا۔ یہ قبولیت کی نشانی تھی کہ آگ جو ہے جس کی قربانی کھا جائے اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ فتقبلا، پس قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی طرف سے، کیونکہ دونوں میں جو ہے یہ جھگڑا پیدا ہو گیا تھا،
اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے دونوں گروپوں نے، دونوں جڑواں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنی تھی، بلکہ پہلی جوڑی میں سے لڑکا اور دوسری جوڑی میں سے لڑکی، اس طرح پہلی جوڑی میں سے لڑکی اور دوسری جوڑی میں سے لڑکا، یہ کراس شادی ہونی تھی۔ لیکن چھوٹا جو تھا اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، وہ ڈٹ گیا کہ نہیں میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا، تو یہ اللہ کی اور پیغمبر کے قانون کی خلاف ورزی تھی، اور اس طرح جو ہے اس نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ چلو جس کی قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ جو ہے وہ سچا ہوگا، اور جس کی قربانی رد کر دی جائے وہ جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ نافرمانی کو چھوڑ دے، اصلاح کر لے اپنی۔ لیکن جو ہے وہ جب اس کی چھوٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل کی، تو اس نے پھر بڑے کو دھمکی دی۔ کالا، اس چھوٹے نے کہا بڑے بھائی کو، لأقتلنک، البتہ میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو۔ کالا، کہا بڑے بھائی نے، انما یتقبل اللہ، بے شک قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ من المتقین، حقیقی پرہیزگاروں کی طرف سے۔ لئن، البتہ اگر بسطتا، پھیلایا تو نے، بڑھایا تو نے، الیہ، طرف میری یدا کا ہاتھ اپنا، لتقتلنی، تاکہ تو قتل کر دے مجھ کو، ما انا، نہیں ہوں میں، بباسط، پھیلانے والا، بڑھانے والا، یادے یا ہاتھ اپنا، الیہ کا طرف تیری، لأقتلک، تاکہ میں قتل کر دوں تجھ کو۔ بڑا بھائی شریف تھا، اس نے جب چھوٹے نے اس کو دھمکی کی قتل کی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو اگر مجھے قتل کرتا ہے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں کوشش نہیں کروں گا تجھے قتل کرنے کی۔ لأقتلک، تاکہ میں تجھ کو قتل کروں، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ انی، بے شک میں، ارید، میں ارادہ رکھتا ہوں، چاہتا ہوں، ان تبوء، یہ کہ تو لوٹے اللہ کے دربار سے، باسمی، ساتھ گناہ میرے کے، واسمے کا، ساتھ گناہ اپنے کے۔ میں تجھے اس لیے تجھ پر میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تو اپنے جرم کا بھی گناہ جو ہے وہ تو ہی اٹھائے، اور میرے ظلم کا جو ہے بوجھ وہ بھی تو ہی اٹھائے۔ فتکون، پس تو ہو جائے گا، من اصحاب النار، ساتھیوں خاص آگ کے میں سے، یعنی جہنمیوں میں سے، آگ والوں میں سے تو ہو جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے تمام حقیقی ظالموں کا۔ فتوات، پس بھڑکایا، اشتعال دیا، لہو، واسطے اس کے، نفسہ، اس کے دل نے، چھوٹا جو تھا اس کے دل نے اس کو بھڑکایا، اس کو غصہ دلایا، قتل اخیہ، قتل کرنے پر اپنے بھائی کو، چھوٹے کے دل نے اس کو بھڑکایا کہ اس کو قتل کر دو بڑے بھائی کو۔ فقتلہ، پس اس چھوٹے نے قتل کر دیا اس بڑے بھائی کو، پس فاصبح، پس وہ ہو گیا من الخاسرین، حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً، ایک کوا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کو، وہ اپنے مردہ بھائی کو اٹھا کر جو ہے اس کے سامنے آ گیا قاتل کے، اور اس نے جو ہے زمین میں جو ہے وہ گڑھا کھودا، اس گڑھے میں رکھ کر جو ہے اس نے اپنے کبے زندہ کبے نے اپنے مردہ کبے بھائی کو گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ فرمایا کہ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً، کوا، یبحث، جو گڑھا کھود رہا تھا، فی الارض، بھی زمین کے، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے اس قاتل کو، کوا بھیجا اللہ نے تاکہ کوا جو ہے اس قاتل کو دکھائے، کیفا، کس طرح، یواری، وہ چھپائے، سوءۃ، لاش، اخیہ، بھائی اپنے کی۔ کالا، جب اس نے کوے کو دیکھا تو وہ کہنے لگا اپنے آپ کو، کالا، کہا اس قاتل نے، یا ویلتا، افسوس مجھ پر، اعجزت، کیا میں عاجز آ گیا ہوں، کمزور ہوں، بے بس ہوں، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، مثلا، برابر، حاضر غراب، اس خاص کوے کے، فاواریہ، پس میں چھپا سکوں، سوءۃ، لاش، اخی، اپنے بھائی کی۔ اس نے اپنے آپ پر افسوس کیا کہ کاش، بڑا ہی افسوس ہے کہ میں اس کوے کے برابر، مصر کے معنی برابر بھی نہ ہو سکا،
کوے سے بھی میں کمزور ہو گیا عقل کے اعتبار سے کہ میں اپنے بھائی کو جو ہے گڑھا کھود کر خود جو ہے میں دفن کر دیتا. مجھے تو اتنا بھی نہیں پتہ، مجھے اتنی بھی عقل نہیں تھی. فاصبح پس ہو گیا وہ من النادمین حقیقی پشیمان ہونے والوں میں سے، پچھتانے والوں میں سے. من اجل ذالک اس وجہ سے، اجل کے معنی وجہ، من اجل وجہ سے ذالک اس کتابنا اس قتل کی وجہ سے. اللہ فرماتے کتابنا ہم نے لکھ دیا، لازم کر دیا، علی بنی اسرائیل اوپر بنی اسرائیل کے، انہو کہ بے شک حقیقت ہے، من قتل جس نے بھی قتل کیا نفسن کسی جان کو، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، یعنی کسی شخص نے بغیر جو ہے کسی بے گناہ کو قتل کیا، اور فساد یا بغیر کسی فساد کے کسی کو قتل کر دیا. کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا یا زمین میں جو ہے فساد نہیں برپا کیا، اور ایسے شریف آدمی جو ہے اس کو جو ہے کسی نے جو ہے بغیر کسی قصور کے اس کو قتل کر دیا. فَكَأَنَّمَا بس جیسے کہ قتل الناس اس نے قتل کر دیا لوگوں جمیعہ سب کو. ہم نے پھر بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ آج سے قیامت تک ہم نے قانون بنا دیا کہ جو ایک جان کو قتل کرے گا بغیر کسی قتل کے بدلے کے یا بغیر کسی فساد مچانے کے، یعنی بغیر کسی قصور کے جو کسی کو قتل کرے گا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اس کو اتنا بڑی سزا ملے گی جرم کی. فرمایا ومن احیاہا، جس نے زندہ کیا اس جان کو، اس نے مظلوم کی جان کو بچایا، کسی پر ناحق جو ہے مقدمہ تھا، ناحق سزائے موت اس کو ہو گئی، کسی نے ترس کر کے جو جانتا تھا کہ یہ ناحق جو ہے اس کو سزا ملی ہے، اس نے جو ہے مقتول کے ورثاء کو جو ہے جنہوں نے مقدمہ کیا اس پر، تو ان کو سمجھایا، نہیں سمجھے ان کو پیسے دے کر جو ہے مظلوم کی جان بچائی پھانسی لٹکنے سے. تو فرمایا یہ ہے جس نے زندہ کیا، من احیاہا جس نے زندہ کیا اس جان کو، یعنی قتل مقتول مظلوم کو قتل ہونے سے بچا لیا. فَكَأَنَّمَا پس جیسے کہ احیا اس نے زندہ کیا الناس لوگوں جمیعہ سب کو، اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا. جو ایک مظلوم کی جان بچاتا ہے تو گویا اس نے پوری انسان کی جانیں جو ہے بچائی ہے، اتنا بڑا اس کو اجر و ثواب ملے گا. وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءتہم آئے ان قوموں کے پاس رسلنا پیغمبر ہمارے، بالبینات ساتھ خاص روشن دلیلوں کے، ثم پھر انا بے شک کثیراً بہت سے لوگ منہم ان میں سے، بعد ذالک بعد اس کے فی الارض بھی زمین کے لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے تھے. ہمارے اس آسمانی قانون کے باوجود کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، پھر بھی جو ہے قوموں میں سے اکثریت جو ہے انہوں نے جو ہے زیادتی اور ظلم کا راستہ ہی اختیار کیا، انہوں نے لوگوں پر زیادتیاں ہی کی. انما بے شک جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا یحاربون جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے و رسول اور اس کے پیغمبر سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. جو نبی کے ساتھ جو جنگ کرتا ہے گویا وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے. اور نبی جو ہے وہ کس لیے جنگ کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے. اسلام جو ہے اس پر جو حملہ ہوا اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے نبی جو ہے وہ کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ بے شک بدلہ، انما بے شک جزاء و بدلہ الذین ان لوگوں کا یحاربون جو جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اللہ سے رسول اور اس کے پیغمبر سے، وَيَسْعُونَ اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض بیچ زمین کے فساد کی. جو اللہ کے رسول کے ساتھ ناحق جنگ چھیڑ لیتے ہیں، ناحق جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اپنی بدماشی چلاتے ہیں، ان کی جزا یہ ہے، انما جزاء الذین بے شک بدلہ ان لوگوں کا، ان کا بدلہ یہ ہے، ان یقتلوا یہ کہ ان کو بار بار کاٹا جائے، یعنی ان کو پکڑ کر
قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں تاکہ لوگوں کو دیکھنے والوں کو نصیحت ہو جائے، اور یہ صلبوا یا ان کو سولی چڑھایا جائے، اور تقطع یا کاٹا جائے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، وارجلہم ان کے پاؤں کو، من خلاف الٹ سے، او یا ینفوا ان کو نفی کر دیا جائے، کیا مطلب نکال دیا جائے، من الارض زمین سے۔ یہ سزائیں جو ہیں یہ جو ہے چار اور پانچ سزائیں جو ہے ان میں سے کوئی ایک سزا جو ہے ان کو دی جا سکتی ہے، تو قاضی ان کے جرم کے مطابق جو ہے پانچوں سزاؤں میں سے جو بہتر سمجھے گا وہ کر دے گا۔ ذالک کا یہ لہم واسن کے خزی ذلت ہے فی دنیا بیچ اس دنیا کے، جو بدماشی کے ذریعے بڑے معزز بنے پھرتے تھے، بڑے عزت والے بنے پھرتے تھے، ان کے جب ٹکڑے کیے جائیں گے، ان کے اعضاء کاٹے جائیں گے، ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا یا ان کو علاقے سے جو ہے باہر نکال دیا جائے گا، تو پھر وہ ذلیل ہوں گے۔ جو جھوٹی عزت لیے پھرتے تھے بدماشی کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، فساد کے ذریعے، وہ پھر ذلیل ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ الْوَاسِعُ ان کے فی الآخرۃ بیچ آخرت کی زندگی کے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ الا الذین سوائے ان لوگوں کے تابوا جو توبہ کر لیں، من قبل اس سے پہلے، ان تقدروا یہ کہ تم قدرت حاصل کرو علیہم اوپر ان کے، تمہارے پکڑنے سے پہلے اگر وہ جو ہے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، لڑائی ختم کر دیتے ہیں، غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی لڑائی سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور فساد جو ہے کرنا ختم کر دیتے ہیں، تو تمہاری پکڑ سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو کچھ نہ کہو، انہوں نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، اس نے نقصان تو نہیں کیا، لیکن ایک وہ انہوں نے اگر معافی مانگ لی ہے تو چھوڑ دو ان کو۔ فَعْلَمُوا پس جان دو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔